وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں. ارے تبھی تو شاعر نے کہا کہ جبریل یہ بولے ایک تارا دیکھا, فرمایا نبی نے وہ تارا میں تھا. پھر طائر سدرا, پھر طائر سدرا یہ سوچ رہا ہے تم آخر کیا ہو یا نبی, تم آخر کیا ہو یا نبی. وہ نبی کہہ رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. بھائی اس حدیث کو بیان کرنے کا ریزن کیا تھا, وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا جانے گرامی؟ سبب یہ تھا جانے گرامی بھیا دیکھو بھیا کا کہ سیدہ کائنات بیٹھی ہے. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حسن آ گئے, اب امام حسین آ گئے, اب امام حسن اور امام حسین آ گئے, اور اتنے میں نبیوں کا سردار بھی آ گیا, اتنے میں نبیوں کا سردار بھی آ گیا. اب وہ بھی آ گیا جو کائنات کا مولا ہے. نہیں سمجھے نہیں, اب وہ بھی آ گیا کہ جس کو غدیر میں مولا بنایا گیا تھا, اب وہ بھی آ گیا. اب حسن اور حسین میں کچھ مشورہ ہوا, کہنے لگے نانا یہ بتائیے کہ آپ کا رتبہ اعلیٰ یا ہمارا رتبہ اعلیٰ؟ اللہ اکبر. ہمارا رتبہ اعلیٰ یا آپ کا رتبہ اعلیٰ؟ تو میرے آقا نے کہا حسین تم ہی بتا دو. اب سیدہ کائنات نے میرے آقا حسین کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور کہا حسین یہ مت پوچھو, کہیں ایسا نہ ہو کہیں رسالت کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. تو میرے آقا نے کہا نہیں ہے میری بیٹی, جنتی عورتوں کے سردار, آج حسین کو بولنے دو. آج حسین نہیں بلکہ کلام الہی بول رہا ہے, بلکہ کلام الہی بول رہا ہے. تو میرے آقا حسین نے کہا نانا. اب ان کے تو نانا ہے, ہمارے لیے تو رحمت للعالمین ہے. ہمارے لیے کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. کہا نانا یہ بتائیے کہ آپ کا رتبہ اعلیٰ یا ہمارا رتبہ اعلیٰ؟ تو میرے آقا نے کہا حسین تم ہی بتا دو, حسین تم ہی بتا دو. تو میرے آقا حسین نے کہا نانا یہ بتائیے کیا آپ کے بھائی, کل شہادت گزری ہے امام حسن علیہ السلام کی, کیا آپ کے بھائی حضرت حسن جیسے ہیں؟ کیا آپ کی ماں جنتی عورتوں کی سردار جیسی ہے؟ کیا آپ کے بابا, کیا آپ کے بابا مولا علی جیسے ہیں؟ اور کون مولا علی؟ کون مولا علی؟ وہ مولا علی کہ جس کو غدیر میں مولا بنایا گیا تھا. کون علی؟ ہمیں وہ علی کہ جس کے لیے مصطفیٰ کہے علی اخی فی دنیا و فی الآخرہ, علی دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے. کون علی؟ وہ علی کہ جس کے لیے مصطفیٰ کہے حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب, علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے. کون علی؟ ہمیں وہ علی کہ جس کے لیے شاہ بدی الدین قطب المدار کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ سطر قرآن میں ابروئے علی, سطر قرآن میں ابروئے علی, مذہب باشد مرا روئے علی, گرب جنت بگزرم راضی نیم جنت باشد مرا کوئے علی. میرا قرآن تو علی کا چہرہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار کہہ رہے ہیں اگر میں جنت جانے سے جنت میں داخل کیا جاؤں تو میں جنت جانے سے راضی نہیں, اس لیے کہ میری جنت تو علی کی گلی ہے. تو کیا آپ کے بابا, کیا آپ کے بابا مولا علی جیسے ہیں؟ کیا آپ کے نانا, کیا آپ کے نانا نبیوں کے سردار جیسے ہیں؟ تو نانا یہ بتائیے کہ آپ کا رتبہ اعلیٰ یا ہمارا رتبہ اعلیٰ؟ تو میرے آقا نے کہا انت منی وانا منکا, تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں. اور میرے آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانوں میں اگر کسی کا زمانہ ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ میرا زمانہ. اس کے بعد
صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ اب یاد رکھنا چاہیے کوئی بھی صحابی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا، اور دنیا کا کوئی بھی تابعی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور دنیا کا کوئی بھی ولی کسی تبع تابعین کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ادنا ہو چاہے وہ اعلیٰ ہو، اس لیے کہ مدار العالمین تبع تابعین میں سے ہے۔ مدار العالمین تبع تابعین میں سے ہیں۔ اب ماننا پڑے گا خواجہ ولی ہے، خواجہ ولی ہے، وارث پاک ولی ہے، سیدنا سید غوث اعظم عبد القادر جیلانی ولی ہے، یہ سب ولی ہے، لیکن عزیزان گرامی مدار العالمین ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ اور عزیزان گرامی میرے والد گرامی حضرت علامہ و مولانا سید محمد تشریف حسن صاحب کی غلام اکثر کہتے تھے کہ سمندر، ان کے جملے بول رہے ہوں عزیزان گرامی کیونکہ ان کے جملے بولنے کا حقدار بھی میں ہوں، میرے والد گرامی کہتے تھے کہ سمندر ایک ہے، سمندر ایک ہے، لاکھوں ندیوں کا پانی اس میں جاتا ہے۔ اب چاہے وہ دریا دریائے ایسن ہو، چاہے وہ دریا دریائے نیل ہو، چاہے وہ دریا گنگا ہو، چاہے وہ دریا جمنا ہو، لیکن عزیزان گرامی اس میں پانی سمندر کا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کا کوئی بھی سلسلہ ہو، چاہے وہ سلسلہ قادری ہو، چاہے وہ سلسلہ نوری ہو، چاہے وہ سلسلہ ابو العلائی ہو، چاہے وہ سلسلہ برکاتی ہو، چاہے وہ سلسلہ رضوی ہو، لیکن عزیزان گرامی سب میں خیر، سب میں کرم سیدنا سید بدیع الدین قطب المنار۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بیڑا پار، بیڑا پار، بیڑا پار، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، سیدنا مدار العالمین زندہ باد، سیدنا مدار العالمین زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو یہیں پر سے، بس میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے والد گرامی حضرت علامہ و مولانا سید محمد تشریف حسن صاحب قبلہ اکثر کہتے تھے، اور ان کے علم کا کیا کہنا، ان کے علم کا کیا کہنا، ہمیں جس کے علم کے اندر حضرت ابو بکر کی صداقت موجود ہو، جس کے علم کے اندر فاروق اعظم کی عدالت موجود ہو، ہمیں جس کے علم کے اندر عثمان غنی کی سخاوت موجود ہو، ہمیں جس کے اندر مولا علی کی شجاعت موجود ہو، اس ذات کا نام ہے علامہ تشریف حسن صاحب۔ اور عزیزان گرامی ان کے سینے میں علم رجال بھی موجود تھا، ان کے سینے میں منطق کا علم بھی موجود تھا، ان کے سینے میں اصول حدیث کا علم بھی موجود تھا۔ ایسے ویسے کا نام نہیں بلکہ علم کے سمندر کا نام ہے تشریف حسن۔ میں یہ یوں نہیں بتا رہا ہوں کہ میرے والد ہیں، سب بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے اندر علم موجود نہیں تھا بلکہ علم کا سمندر موجود تھا۔ بس میں ان کی وہ ان اشعار کو اکثر پڑھا کرتے تھے کہ پرواہ نہیں اس کی، پرواہ نہیں اس کی کہ دنیا ستم آ رہا ہے، پرواہ نہیں اس کی کہ دنیا ستم آ رہا ہے، اور یہ آس ہو جو پوری ہر ظلم گوارا ہے، اور فہرست غلاموں کی جب پیش خدا جائے، اللہ اکبر، فہرست غلاموں کی جب پیش خدا جائے تو سرکار یہ فرما دے ہاں یہ بھی ہمارا ہے، اور ہاں یہ بھی ہمارا ہے، اور حسرت ہے اس شان سے کہ جاؤ لب پہ ہو نام محمد اور ہاتھوں میں ہو دامن قطب المدار، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔